أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ الاسراء کی آیات مبارکہ میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میرے محبوب جو قرآن ہم نے آپ سے اتارا ہے یہ شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کی. البتہ معرضین کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. جو انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان کے لیے اور زیادہ عذاب کا سبب بنے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن مقدس جب شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، موعظت ہے، قرآن پاک ایک عظیم معجزہ ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک اپنی صداقت پہ خود دلیل ہے، لیکن لوگ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے بندوں پہ، انسان پہ انعام فرماتے ہیں، فَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم کسی انسان پہ اپنی نعمتیں بھیجتے ہیں کہ ہم نے انسان بنایا، پھر اس کو صحت دی، تندرستی دی، دولت دی، آل اولاد محل متا دیا، تو اس لذت دنیا میں کھو کے آ رہا وہ پھر اللہ کی ہدایت سے اور قرآن سے رخ موڑ دیتا ہے اور پیٹھ پھیر لیتا ہے وَنَا بِجَانِبِهِ. اور جب اس کو پھر کوئی شدید تکلیف پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے. یعنی جب خیر کا وقت ہو تو اللہ سے اعراض کرتا ہے، اور جب مشکل کا وقت ہو تو اس کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. ہر حال میں کفر ہے. ورنہ مومن کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ نعمتیں عطا فرمائیں تو شکر کریں. جب اللہ تبارک و تعالی ظاہری، باطنی، مادی، جسمانی، معنوی نعمتوں سے نوازے تو بندہ شکر کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کے آگے اور زیادہ جھک جائے. اور اگر کوئی مصیبت و ابتلا آ جائے تو پھر صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید رکھے. لیکن کافر دونوں حالتوں میں کافر ہے. خوشی کے وقت میں اعراض کرتا ہے اور غمی کے وقت میں مایوس ہو جاتا ہے. اور آخر میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دیں، آپ کے ذمہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، دین پہنچانا ہے. اگر کوئی مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر کوئی انکار کرتا ہے اس کا اپنا نقصان ہے. آپ کے ذمہ جو بات ہے آپ نے تو پوری فرما دی.
تو اب ان منکرین کو فرما دیں کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، بس ہر پھر آدمی اپنی عادت اپنے طریقے پہ عمل کرو، اللہ جانتے ہیں کہ کون ہدایت۔ اگر تم اتنے دلائل کے بعد، اگر تم اتنے آیات و بینات کے بعد بھی میری بات نہیں مانتے تو پھر جاؤ تم، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک ہو اور ہمیں ہمارا طریقہ مبارک۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ سیدھے راستے پہ کون۔ ان آیات مبارکہ کے بعد جو آیت ہم نے آج کے سبق میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح میرے رب کا حکم ہے، امر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں دیے گئے تم علم میں سے مگر تھوڑا۔ تو اب اس مسئلے کو سمجھیں کہ روح کے بارے میں سوال کرنے کا مقصد کیا ہے، اور روح سے کیا مراد ہے، کس بارے میں سوال تھا۔ یاد رکھیں کہ چونکہ روح کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہمارے اس نفس پہ بھی ہے جس سے جان ہے، جسے ہم زندگی کے حرکت کہتے ہیں، روح ہے تو حرکت ہے، روح نہیں تو حرکت ختم۔ اور اسی طرح روح کا اطلاق جو ہے وہ جبریل علیہ السلام پر بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ قرآن لے کے کون اترا؟ الروح۔ تو روح کون ہے؟ جبریل۔ امین، امانت والا۔ اسی طرح قرآن فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس دن کو یاد فرمائے کہ جس دن روح کھڑا ہوگا اور اللہ کے فرشتے بھی سب بستہ کھڑے ہوں، لا یتکلمون، ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، وہ بول بھی نہیں رہے ہوں گے مگر وہ جس کو رحمان اجازت دے۔ تو وہاں بھی روح سے مراد جو ہے، بعض علماء فرماتے ہیں جبریل ہے اور بعض فرماتے ہیں اللہ کا ایک اور فرشتہ۔ تو بہرحال روح کا اطلاق فرشتے پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے میرے محبوب آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ یعنی اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر کی ایک رات عبادت کرے تو 1000 رات سے بہتر۔ اور پھر اللہ نے لیلۃ القدر کی شان بیان فرمائی ہے، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیلۃ القدر ایسی شان والی رات ہے کہ جس میں روح بھی اترتا ہے آسمان سے، یعنی جبریل، اور فرشتے بھی اترتے ہیں آسمان سے، اور ساری رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، حتی
حتیٰ کہ صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے تو وہ اس کے برکات کا وہ وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا. تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اب روح اور ملائکہ یعنی فرشتے بھی اور جبریل بھی، تو وہاں بھی روح کا لقب جو ہے جبریل کا لقب ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے جیسے روح کا لفظ جبریل پر فرمایا ہے، اسی طرح روح کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے قرآن پر بھی ہے. اللہ نے قرآن کو بھی روح فرمایا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور میرے محبوب ہم نے آپ پر وحی فرمایا ہے اپنے روح یعنی قرآن. تو قرآن کو بھی اللہ نے روح فرمایا ہے اور جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ نے روح فرمایا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سرزمین حرم میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے شاعر تھے، حضور کے مدح خواں تھے، بڑے عظیم شعراء میں تھے اور جن کی زندگی سرکار دو عالم کی مدح میں گزری ہے. انہوں نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریش جو ہیں، کفار جو ہیں، انہوں نے آپ کی شان میں توہین کے لیے بڑے بڑے شعراء کو تیار کیا ہے اور بڑے بڑے شعر و شاعری کی ہے تاکہ حضور کی شان میں گستاخی کریں. دشمن ہے، دشمن تو پھر دشمن ہوتا ہے نا جو بھی موقع ملے. تو حضور مجھے اجازت دیں تو میں قریش کا جواب دوں کہ انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کیا ہے تو میں اس حملے کا جواب دینا چاہتا ہوں. حضور پاک نے فرمایا کہ حسان بات تو ٹھیک ہے، جواب بھی دینا چاہیے، لیکن میری مذمت کرنے والے بھی تو قریش ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ میں خود بھی تو قریش میں سے ہوں. تو جب تم قریش قوم کی مذمت بیان کرو گے تو میں بھی تو قریشی ہوں. تو وہ جواب دینے کو کوئی فائدہ تو نہ ہوا، کیونکہ تم جواب جب دو گے تو قریش کی مذمت کرو گے، قریش کی ہجوم کرو گے، اور قریش میں سے تو میں بھی ہوں، میرا بھی تو قبیلہ قریش ہے. تو حضرت حسان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہربانی فرمائیں آپ مجھے اجازت تو دیں، انشاءاللہ میں آپ کی ذات کو تو ایسے قریش سے باہر نکال لوں گا نا جیسے بال آٹے سے نکال دیا جاتا ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں رہتا. تو حضور نے اجازت دی اور حضرت حسان نے حضور کی شان میں قصیدہ پڑھا. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر حضور کی شان مبارک میں نعت پڑھی جائے تو جائز ہے، نعت سنی جائے تو جائز ہے، لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال رکھا جائے. ایک تو نعت میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو لفظ قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ منع ہے. کیونکہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب کے گھر میں کچھ بچیاں اکٹھی ہو کے حضور جب جنگ سے فتح یاب ہو کے آئے تو خوشی میں گھر میں جیسے بچیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ گانے والے نہیں تھی، عام بچیاں جیسے ہوتی ہیں، اکٹھی ہو گئیں اور وہ جناب وہ حضور کی شان میں مدح کرنے لگی. تو ان میں ایک بچی نے یہ شعر بھی پڑھا کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے اندر تو ایسا نبی ہے جس کو کل کی بھی خبر ہے. حضور فرمایا اماں یہ پھر نہ کہنا، کل کی خبر صرف اللہ کو ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. تو مجھے عالم الغیب بنا رہی ہے، اچھی میری تعریف کر رہی ہے. تو حضور نے منع فرما دیا. تو اب مسئلہ سمجھو کہ علماء نے مسئلہ لکھا کہ نعت پڑھنا جائز ہے، نعت لکھنا جائز ہے، نعت سننا جائز ہے،
نعت خوانی جائز ہے، لیکن دو چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک تو اس نعت میں کوئی الفاظ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوں، کوئی الفاظ جو ہیں وہ شرک کے خلاف نہ ہوں، شرک کے بارے میں نہ ہوں، توحید کے خلاف نہ ہوں، اور اسی طرح یہ بھی خیال رکھا جائے کہ وہ نعت ہو وہ موسیقی نہ ہو، وہ غنا نہ ہو کہ جیسے دوسرے گانے جو ہیں ساز پہ گائے جاتے ہیں، وہ نعت بھی ساز ہو، یا نعت بھی ان فلمی دھنوں کے انداز میں ہو، تو پھر علماء منع فرماتے ہیں کہ یہ نعت کی توہین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرنا تو بڑی شان والی بات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نعت کہنا، نعت سننا بالکل جائز ہے، لیکن ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جیسے کہ بعض لوگوں نے بظاہر اپنی محبت میں دعویٰ کیا، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ حدود توحید سے نکل کے شرک کی وادیوں میں چلے گئے۔ اور جیسے کسی نے لکھا تھا کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تو اب یہ اچھی مدح ہے کہ نبی کو خدا بنا دیا اور خدا کو محمد مصطفیٰ بنا دیا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے، جیسے آج کل ایک بہت بڑا مشہور شعر ہے کہ آقا تیرا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تو آقا تو کرم تو مولا کا ہوتا ہے، اکرم الاکرمین تو اللہ کی شان ہے، ارحم الراحمین اللہ کی شان ہے، تو اللہ کی صفات کو غیر کی طرف منسوب کرنا جو ہے اسی سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، تو لہذا ایسی نعت نہ کہی جائے۔ ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حسان ابن ثابت نے کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حتیٰ کہ جب ابھی آپ دودھ پینے کی عمر میں تھے اس وقت بھی عبد المطلب نے کہا ہے۔ اسی طرح حضور کی صفت میں آپ کے چچا ابی طالب نے بڑے قصائد کہے ہیں، اور اگر تمام قصائد کا اہتمام کیا جائے اور علماء ان کو جمع کریں تو عظیم ضخیم کتابیں جمع ہو سکتی ہیں، بلکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور کی شان میں تو ہندوؤں نے بھی قصیدے لکھے ہیں، حضور کی شان میں سکھوں نے بھی قصیدے لکھے ہیں، حضور علیہ السلام کی شان میں تو عیسائیوں نے بھی قصیدے لکھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دشمنوں نے بھی قصیدے لکھے ہیں۔ تو بہرحال حضرت حسان کو جب حضور نے اجازت دی، حضرت حسان کھڑے ہو گئے، اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے باقاعدہ ممبر رکھوایا اور فرمایا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے سناؤ، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بیان کی اور کفار کا جب رد کیا، حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے دعا مانگی، اللہم ایدہ بروح القدس۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ حضور نے لفظ روح کا اطلاق جو ہے جبریل سے کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کو بھیج اور میرے اس صحابی کے دل میں مضمون ڈال، میری شان بیان کرنا۔ تو اس لیے اب یاد رکھو کہ روح کا اطلاق جبریل پر بھی ہے، روح کا اطلاق قرآن پر بھی ہے، اور روح کا اطلاق ہماری اس جان پر بھی ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے، جس کی وجہ سے انسان کی حرکات ہیں، سکنات ہیں۔ اب دیکھا ہے نا آپ نے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو بندہ ختم، مردہ ہو جاتا ہے، اب وہ اپنی آنکھیں بھی بیچارہ بند نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ حکم ہے نا کہ مرنے والے کی بھی آنکھوں پہ ہاتھ دے دو، کیونکہ اس کا روح نکل گیا، اب آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی ہیں، کون بند کرے گا؟ یہ تو ہمارے جاہل لوگ ہیں نا، انہوں نے وہاں بھی ایک مسئلہ بنا دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا بیٹا دوسرے ملک میں تھا، دیکھو بیٹے کی انتظار میں آنکھیں کھلی ہو گئے، وہ اس کا روح نکلا، بیٹے کے انتظار کرا، کوئی عقل کی بات کرو۔ یعنی ایسے ایسے مسائل گھڑتے ہیں نا جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کہ عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف، قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، لیکن رواج ویسے اور جی بالکل آنکھیں دروازے پہ لگی ہوئی، اس کی روح نکل گئی، یہ بے وقوف آدمی اس کی آنکھیں لگی ہوئی، جب روح اس کے اندر نہیں رہی، آپ نہ ہاتھ رکھیں کھلی رہیں گی، ہمیشہ کھلی رہے گی، آپ ہاتھ رکھیں گے تو بند ہو جائے، اسی لیے حکم ہے کہ اس کے ہاتھ ادھر ادھر پڑے ہیں تو سیدھے کر دو، اسی طرح حکم ہے کہ اس کے رخ کو کعبے کی طرف کر دو، کیونکہ اس کے بعد تو جہاں اکڑ گئی پھر کیا کریں گے آپ؟ ابھی تو چونکہ وجود میں گرمی باقی ہے، روح ابھی تازہ جدا ہوئی ہے، تو ابھی تو اس کے اندر ہے کہ آپ حرکت دے سکتے ہیں، لیکن جب وقت گزرتا چلا جائے گا تو اس میں ایک قسم کی تلخی، ایک قسم کی صلب و صلابت آ جائے گی، تو پھر تو آپ اس کے رخ کو پھیر نہیں سکتے۔ تو اب 3 چیزوں پہ ہوا اطلاق روح کا سمجھو۔ اچھا، اب یہ سمجھو کہ جبریل کو روح کیوں کہتے ہیں؟ قرآن پاک کا لقب بھی روح کیوں ہے؟ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی روح اللہ، ان کا لقب بھی روح اللہ ہے، تو اس کی وجہ کیا؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جیسے اس روح سے ہماری جان سلامت ہے، قرآن سے ہمارا ایمان سلامت ہے، یہ روح ہماری جان کو سنبھال رہا ہے اور قرآن کی روحانیت جو ہے وہ ہمارے ایمان کو سنبھال رہا ہے، اس لیے اس پر بھی روح کا اطلاق ہے کہ مردہ دلوں کو زندہ کرنا جو ہے یہ قرآن کی شان ہے، کہ جب زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں تو اللہ بارشیں برساتے ہیں، اور جب دل بنجر ہو جاتے ہیں تو قرآن کی بارش ہوتی ہے، پانی سے زمینیں زندہ ہوتی ہیں اور قرآن سے دل مردہ زندہ ہوتا ہے، اور اس روح کو لانے والا جبریل ہے، تو اس لیے اس کا لقب بھی روح ہو گیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہا گیا کہ روح تو ہر انسان میں ہے، لیکن ان کی ولادت چونکہ نرالی ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن میں، یعنی وہ جب آئے تو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جبریل علیہ السلام جب آئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بی بی مریم نے جب دیکھا جبریل انسان کی شکل میں تھے تو انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، تو حضرت روح حضرت جبریل نے پھونک ماری تو روح جو تھا نا وہ اندر چلا گیا، تو اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، تو خالص اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلمہ کن سے، اسباب ظاہری کے علاوہ، کیونکہ بی بی کی تو شادی نہیں، بی بی نے تو کبھی کسی مرد کو دیکھا بھی نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تو نام روح اللہ ہو گیا، اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ جیسے روح جبریل کو روح کہا گیا ہے، آسمانوں پہ جاتا بھی ہے آتا بھی ہے، اسی طرح اللہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں پہ لے جائیں گے، آسمانوں پہ وہ حیات رہیں گے، آسمانوں پہ وہ زندہ رہیں گے، ان کو بھی روح کہا گیا۔ تو اب اچھی طرح سمجھ لیں کہ روح کا اطلاق قرآن پر بھی ہے، روح کا اطلاق جبریل پر بھی ہے، اور روح کا اطلاق عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، اور روح کا اطلاق جو ہے جو اللہ نے ہمارے زندگی میں، ہمارے اس جسد میں، اس بدن میں جو چیز رکھی ہے اس کو روح بھی کہتے ہیں اور نفس بھی کہتے ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہمارا یہ جسد ہے، اس کے اندر نفس ہے، نفس سے یہ جسد زندہ ہے، اور وہ نفس جو ہے وہ روح سے زندہ ہے، تو لہذا روح الارواح، روح الارواح یعنی روح جو ہے گویا یہ نفس کے لیے بھی اور ہمارے جسد کے لیے بھی، دونوں کے لیے اصل چیز جو ہے وہ روح ہے۔ اسی لیے قرآن کہیں کہیں تو نفس کا نام لیتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا،
اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قبضے میں دے دیتے ہیں نفس کو اس کی موت کے وقت میں، تو وہاں لفظ انفس ہے، اور کہیں کہیں اللہ نے روح کا اطلاق فرمایا ہے۔ تو اب اس آیت کو سمجھو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا یسألونک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ سوال کرتے تھے روح کے بارے میں، یعنی آپ جو کہتے ہیں جبریل آتا ہے، جبریل کیا ہے، کون ہے؟ اور بعض نے فرمایا آپ کہتے ہیں کہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا مانا؟ آپ کہتے ہیں اللہ کا وحی قرآن جو ہے یہ روح ہے، تو یہ کیا چیز ہے قرآن؟ یہ اللہ کا کلام کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ یسألونک عن الروح، یعنی آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح اللہ کون ہے، ان کو روح اللہ کیوں کہا گیا ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں، سارے اقوال ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سارے اقوال جو ہیں حجت نہیں ہیں، اور یہ سارے اقوال جو ہیں ضعیف ہیں۔ اصل بات یہ تھی یسألونک عن الروح، کیوں اگر جبریل کے بارے میں ہوتا تو قرآن جبریل کے بارے میں تفصیل بیان کرتے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوتا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ تفصیل بیان فرما دی ہے، اور اگر اس سے مراد قرآن ہے تو قرآن کا ذکر تو پہلے ہو چکا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بعد میں بھی قرآن کا ذکر ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اب یہ بات پکی ہو گئی، اور اسی کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی کو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اول الاقوال، راجح قول یہی ہے کہ روح سے مراد جو سوال کیا گیا اس روح کے بارے میں ہے جس سے زندگی ہے، جس سے حرکت ہے، جس سے حیات ہے، اور جس کے نکل جانے سے حیات منقطع ہو جاتی ہے۔ سوال اس روح کے بارے میں ہے، تو یہ بات معین ہو گئی کہ سوال جو ہے وہ اسی روح کے بارے میں۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہم نے سمجھ لی ہے ان آیات میں وہ یہ ہے کہ یہ سوال کہاں کیا، کس نے کیا۔ اس میں بھی یاد رکھو کہ دو روایات ہیں، کیونکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ سوال قریش نے کیا ہے، مکی زندگی کا سوال ہے، چونکہ سورۃ الاسراء بھی ان صورتوں میں ہے جو مکی صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سوال مکے میں ہوا اور سوال کرنے والے قریش ہیں، اور ایک دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ یہ سوال یہودیوں نے کیا ہے، اور یہودیوں نے یہ سوال مدینہ منورہ میں کیا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر یہ آیت اتری، تو اس لیے علماء جواب دیتے ہیں کہ شاید یہ آیت مکے میں بھی اتری ہے اور مدینے میں بھی اتری ہے، کیونکہ بعض آیات ایسی ہیں جو دو دفعہ نازل ہوئی ہیں، یعنی مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی، اور بعض علماء نے اصل میں ایک جمع بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وجہ بات یہ تھی دراصل کہ قریش جو تھے وہ خود تو صاحب کتاب نہیں تھے نا، قریش کے پاس تو کوئی کتاب نہیں، وہ تو بالکل خالص وثنی تھے نا جی، بت پرست تھے۔
لیکن ان کے مقابلے پر یہود جو تھے وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس علم تھا تورات کا، ان کے بڑے بڑے احبار تھے، رہبان تھے۔ اور اسی طرح جو عیسائی تھے، نصرانی تھے، مسیح تھے، وہ بھی اہل کتاب تھے، ان کے پاس بھی تعلیمات الہی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے کتاب بھیجی تھی انجیل، تو وہ انجیل کو مانتے تھے۔ تو یہودیوں کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہم حضور پاک کا مقابلہ یا حضور کا امتحان کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو پڑھے لکھے نہیں نا، ہمارے پاس کوئی کتاب ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا ایک وفد بھیجتے ہیں مدینہ منورہ، وہاں جانے کے بعد وہ کعب ابن اشرف اور یہودیوں کے بڑے لوگوں سے ملے اور ان سے کہے کہ دیکھو تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس علم ہے، اور مہربانی کرو ہماری مدد کرو، ہمارا مسئلہ حل کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں۔ تو ہم بڑے عجیب مشکل میں آ گئے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں واقعی اور ہم نہ مانیں پھر بھی تو مشکل ہے، اور اگر وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور ہم نبی مان بیٹھے ہیں تو اپنی سرداری بھی دیں، اپنا اقتدار بھی دیں، اپنا سب کچھ بھی حوالے کریں اور وہ بھی اللہ کے نبی نہ ہوں۔ اس لیے آپ ہماری مدد کریں۔ مدد ہماری یہ کریں کہ پہلے تو آپ ہمیں خود بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا تحقیق ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں۔ تم تو اہل کتاب ہو نا، پڑھے لکھے لوگ ہو نا، دیکھی ہوگی تمہاری کیا تحقیق۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی بتاؤ کہ ہم کیسے فیصلہ کریں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہ گھبرائیں، ہم آپ کو 3 سوال لکھ کے دیتے ہیں، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھو، اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سوالوں کا جواب دے دے تو پھر بھی نبی نہیں ہے، اور اگر تینوں سوالوں کا جواب نہ دے سکیں پھر بھی نبی نہیں ہے، اور اگر حضور 2 سوالوں کا جواب تو دے دیں لیکن ایک کا جواب نہ دیں تو پھر سچے نبی ہیں۔ دشمن ہے نا جی، دشمن تو کہانیاں بناتے ہیں نا، دشمن تو پھر اپنا عقل لڑاتا ہے نا ہر لحاظ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ وہ جیسے ایک پیر تھا نا، تھا تو کوئی فراڈی شرادی پیر بنا ہوا تھا، تو لوگ جاتے کہ حضرت میری اولاد نہیں، نذرانہ نظر نیاز دیتے اور حضرت تعویذ لکھ دیتے کہ بھئی یہ تعویذ ہے اور اس تعویذ کو بس گلے میں ڈال لو تم بھی اور ایک بیوی کے گلے میں ڈال دو، اولاد ہو جائے گی۔ میرا حضرت دعا کریں اللہ کرے لڑکا ہو، میرا بڑی جائیداد ہے، وارث کوئی نہیں۔ ان کا وہ ٹھیک ہے میں نے تعویذ دے دیا، جاؤ۔ اچھا اب جناب یہ ہے کہ وہ اتفاق سے، اچھا وہ لکھتا کیا؟ لکھ دیتا لڑکا نہ لڑکی، یہ تعویذ ہے۔ اب جناب اتفاق ہوتا ہے، کام تو دنیا کے چلتے رہیں گے نا، تعویذ لو یا نہ لو، کام تو ہوتے رہتے ہیں نا۔ دیکھو جانوروں کے بچے جمتے ہیں، وہ کس پیر سے تعویذ لینے جاتے ہیں؟ یہ بلیاں جو 8 بچے لے کے پھرتی ہیں، یہ بھی تعویذ لے آتی ہیں۔ یہ مکڑی جو ایک دن میں کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہو جاتی ہے، اس نے کس پیر سے تعویذ لیا ہوا ہے؟ یہ تو نظام عالم ہے میرے بھائی، یاد رکھا کرو۔ اولادیں ہندو کی بھی ہوتی ہیں، سکھوں کی بھی ہوتی ہیں، یہودیوں کی بھی ہوتی ہیں، انگریزوں کی بھی ہوتی ہیں، ان کے بھی مر جاتے ہیں، ہمارے بھی مر جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، یہ تو چلتا رہے گا۔ دن ہے ہو گیا، رات ہے ہوگی۔ تم رات قرآن پڑھتے ہوئے گزارو تب بھی دن ہوگا، شراب پیتے گزارو تب بھی گزر جائے گی، رات تو گزرے گی۔ اب جناب وہ لڑکا اتفاق سے لڑکا ہو گیا، تو اب جناب مرید مٹھائیاں اور جناب چیزیں لے کے حضرت کی خدمت میں آتے۔
حضرت ماشاءاللہ آپ کا تویز لگ گیا ہے، تو اللہ نے مجھے لڑکا دیا۔ اس نے کہا کھولو تویز میرا، تویز کھولے، دیکھو لکھا تھا نا لڑکا نہ لڑکی، لڑکا ہونا چاہیے لڑکی نہ ہو۔ اچھا اب اتفاق یہ ہوتا کہ لڑکی پیدا ہو جاتی، وہ آ جاتا مریض سر گزار، حضرت بچہ تو ہوا ہے لیکن لڑکی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا بیوقوف تویز ہے کھول کے لکھا، کہاں ہے تویز؟ کھول کا میں نے لکھا تھا لڑکا نہ لڑکی، وہی ہوا جو میں نے لکھا۔ اب مریض بیچارہ چپ، کیا کرے گی، حضرت کی کلا میں چل گئی۔ اب جناب اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ بعض ایسے بھی ہوتے تھے جن کو نہ لڑکا ہوا نہ لڑکی ہوئی، اولاد ہوئی نہیں۔ بہت سال کے بعد پھر جناب نظر نیاز لے کے آگے حضرت مہربانی کریں میرا تو نہ لڑکا ہوا نہ بتویز نکالو، تو میں لکھا تھا لڑکا نہ لڑکی، نہ لڑکی ہو نہ لڑکا ہو، بس میری تقدیر سے اللہ نے یہی لکھوا دیا، میں کیا کروں، بھاگ جاؤ تمہارا لڑکا ہے نہ لڑکی۔ تو دشمن تو پھر ایسے گھمنڈ بناتا ہے۔ اور یہود تو ویسے بھی پڑھی لکھی قوم تھی، بڑی مکار تھی، عیار تھی، غدار تھی، اب بھی ہے، دیکھا نہیں ہے کتنے یہودی ہیں، پوری عالم کو نچا رکھا ہے، پوری دنیا کے عالم پر جتنا ظلم ہے، تشدد ہے، بد امنی ہے، خون ریزی ہے، قتل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، سب کا ذمہ دار یہودی ہے۔ جس ملک کو چاہے نا جی 2 دن کے اندر بچہ بٹھا دیں اس کا، یا اس کی کرنسی نیچے بیٹھ جائے گی، اور جس کو چاہے کھڑا کر دیں۔ اب جناب خیر بہرحال تو انہوں نے 3 سوال لکھ کے دیے۔ انہوں نے کہا ایک سوال تو حضور سے یہ پوچھو کہ روح کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں روح داخل ہو گئی، اللہ نے روح پھونکی آدم میں، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں آدم میں تو تم سب سجدے میں گرنا۔ تو وہ روح کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور کچھ لوگ تھے نوجوان جو اپنا ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے کسی غار میں جا کے چھپے تھے بیچارے، وہ کون تھے، ان کا کیا قصہ ہے، وہ غار والے نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے؟ 2 سوال۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جو مشرق الشمس و مغربہا، جہاں سے سورج کی ابتدا ہے وہاں بھی پہنچا ہے، اور جہاں انتہا ہے وہاں بھی پہنچا ہے۔ وہ بادشاہ کون ہے؟ تو یہودیوں نے سکھلایا اور قریش نے سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے 3 سوال پوچھتے ہیں، ہمیں اگر جواب مل جائے، مطمئن ہو جائے تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ حضور نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے پوچھا، حضور نے فرمایا اچھا میں کل جواب دوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک بتلائیں گے تو جواب دوں گا، اللہ وحی بھیجے تو جواب دوں، تو اللہ جبریل بھیج دیں گے، وحی آ جائے گا، میں جواب دے دوں۔ لیکن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو نہ بھیجا، اور اسی سے اپنے عقیدے سمجھ لو کہ انبیاء کو اللہ سب سے زیادہ علم دیتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں، وہ عالم الغیب ہوتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہو تو حضور کیوں فرمائے کہ کل جواب دوں گا، اسی وقت دیتے۔ اب جناب 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، بعض روایات میں ہے 17 دن گزر گئے، جبریل آتا نہیں، اور قریش پورے مکے میں شور مچائے ہوئے ہیں۔ دیکھو جی پتہ لگ گیا نا، اگر اللہ کا نبی ہوتے جواب نہ دیتے۔ دیکھو جی ہم نے اب کوئی لڑائی نہیں کی، ہم نے تو سوال پوچھے ہیں نا۔ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، وعدہ کیا کل جواب دوں گا، 17 دن گزر گیا جواب نہیں دے سکتے،
اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ دشمن کے سامنے مقابلے میں آدمی جواب نہ دے سکے. فرماتے ہیں کبھی کبھی تو اللہ رحمت کرے میرے دل میں ایسا بھی خیال آتا ہے کہ میں پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں کہ میں دشمن کے سامنے ایک بات کی نبی ہو کر کل جواب دوں گا اور جواب نہیں. مسلمانوں کیا عالم الغیب بھی چھلانگ لگاتے ہیں؟ عالم الغیب کو بھی پریشانی ہوتی ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہر مسلمان کا عقیدہ صحیح ہے. لوگ اتنے گمراہ ہو گئے ہیں. چلو عام بندے کا تو دکھ نہیں ہوتا, میری طرح بیچارہ جاہل ہوگا. دکھ تو مولوی کا ہوتا ہے نا, پڑھے لکھے کا ہوتا ہے. باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. مجھے تو پڑھتے ہوئے بھی بعضوں کا ڈر لگتا ہے. لکھتا ہے کہ کوئی نطفہ فرج عورت میں قرار نہیں پکڑتا کہ مگر پیر کی نظر ہوتی ہے. پیر کو علم ہوتا. ہدایت العیان کتاب میں ہے, یہ نہ کہنا وکی صاحب نے ایسے کہہ دیا. یہ کتاب ہے ان کی باقاعدہ, اس میں لکھا ہے نعوذ باللہ کہ ہر نطفے پر مرشد کی نظر ہے. یعنی وہ بھی دیکھ رہے ہیں تب نطفہ ٹھہرتا ہے. اچھا اس بدبخت سے کہو کہ نطفہ فرج میں ٹھہرتا ہے بدبخت یا رحم میں ٹھہرتا ہے, لکھتے ہوئے کچھ تو عقل کرتا ہے. انا للہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کون جانتا ہے؟ وہ کہتے نہیں مرشد جانتا ہے. استغفر اللہ. یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ گمراہوں سے بچا. یا اللہ بد عقیدہ لوگوں سے حفاظت فرما. ایسا جال بنتے ہیں نا نعوذ باللہ کہ غریب آدمی کرے کیا رہے. علم ہوتا نہیں, مطالعہ ہوتا نہیں, قرآن و حدیث پہ نظر نہیں ہوتی. وہ بیچارے ایسی باتیں پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں. سبحان اللہ کی مرشد اتنا بڑا مرشد کام ہے کہ ہر چیز مرشد کی نظر میں ہے. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرشد کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیوی گھر ہے کہ نہیں. اللہ کے بندے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات. اب حضور فرماتے ہیں کہ 17 دن کے بعد جبریل آئے. اللہ نے قرآن نازل کیا فَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آگے کبھی ایسی بات نہ کہنا کہ یہ کام میں کل کروں گا, بلکہ ایسی بات ہو تو ساتھ مشیت کا ذکر کرنا کہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں کل جواب دوں گا. آپ نے جب میرا نام نہیں لیا, مشیت اللہ کا ذکر نہیں کیا, تو ہم نے بھی آپ کو امتحان میں ڈال دیا کہ 2 جواب ہے. اللہ اکبر. اس لیے حکم ہے کہ جب کہو بھی انشاءاللہ میں آؤں گا, انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا, انشاءاللہ میں آپ کا کام کروں گا. اگر اللہ نے چاہے تو آپ ہم کیا کر سکتے ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہماری حیثیت کیا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. تو اب اللہ نے سورۃ الکہف اتاری. اللہ نے فرمایا میرا محبوب وہ جو نوجوان ہیں اصحاب الکہف ان کا یہ واقعہ ہے, اور بادشاہ ذوالقرنین کا یہ واقعہ ہے. باقی جو روح کے بارے میں پوچھتے ہیں بس کہہ دو روح میرے رب کے امر کا نام. تو حضور پاک نے 2 چیزوں کا سوال کا جواب دیا تفصیل سے, اور ایک سوال کے بارے میں بالکل اختصار سے وہ جواب دیا جو شایان شان تھا, کیونکہ جو جواب ہم سمجھ نہیں سکتے جواب دینے کی کیا بات. جس روح کی گہرائیوں کا اور روح کی باریکیوں کا اور روح کی لطافتوں کا جو معاملہ ہے وہ ہماری عقل سے بھی ماورا ہے.
اس لیے اللہ نے فرمایا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، روح تیرے رب کے امر کا نام ہے، اور آپ نہیں دیے گئے ہو علم مگر تھوڑا سا. یعنی اندازہ کریں کہ اللہ نے انبیاء کو سب سے زیادہ علم دیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے علم دیا ہے یہ تو تھوڑا سا علم ہے، اور روح کے سمجھنے کے لیے تو بڑے علوم کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ ان کو جواب دے دیا. اور اسی سے اندازہ کرو کہ ساری دنیا سے زیادہ انبیاء کا علم ہے، تمام نبیوں سے زیادہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو علم دیا ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں. اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر، حقیقت میں اپنے عقیدوں کو درست کر لو. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، دونوں کشتی میں بیٹھے ہیں کہ ایک چڑیا آ کے کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے اپنی چونچ سے پانی کو چونچ کا ایک قطرہ لیا، اڑ گئی. حضرت خضر نے فرمایا کہ یا موسیٰ هل نقص من ماء البحر شیء، کیا پانی سمندر کا، دریا کا اس چڑیا کے چونچ میں جو گیا ہے تو کتنی کم ہو گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے، فرمایا چڑیا کی چونچ کے ایک قطرے سے دریا میں کیا کمی آئے گی. اب خضر علیہ السلام جن کو یہ کہتے ہیں نا تمام اولیاء اللہ کے سربراہ خضر ہیں، ان کی بات سنو. فرمایا علمی و علمک و علم الخلائق کلھا. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تیرا شریعت والا علم، میرا تکوینیات والا علم اور ساری مخلوق کا علم اکٹھا کرو، اللہ کے علم سے اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا اس قطرے سے دریا میں کمی ہوئی ہے. اللہ کا علم اتنا ہے. اس لیے فرمایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اب یہ بات ہوتی تھی کہ دل میں خیال آ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، لیکن اگر اللہ چاہتے عطا فرما دیتے تو کیا فرق ہو جاتا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ یہ تصور کیوں کرتے ہیں؟ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور میرا مدنی اگر ہم چاہیں جو ہم نے آپ کو علم دیا ہے یہ بھی چھین لیں تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں کہ مجھے یہ بھی مل جاتا یہ بھی مل جاتا. اور اگر ہم ایسا کریں تو کون ہے جو ہمارے خلاف آپ کا مددگار ہوگا؟ الا رحمتم من ربک، مگر تیرے رحمت رب کی. ان فضلہ کان علیک کبیرا، کہ اس کا فضل جو ہے تم پہ بہت بڑا ہے، کہ جو اللہ نے علم دیا ہے، جو وحی دی ہے، جو قرآن دیا ہے وہ بہت ہے. اچھا اب سوال یہ دل میں آتا تھا کہ اگر اللہ دے دیتے روح کے بارے میں بھی علم تو شاید کافر مسلمان ہو جاتے. اللہ نے فرمایا ان کو مسلمان ہونا ہے تو قرآن کا موجودہ کافی ہے. قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا.
اللہ نے فرمایا اگر ساری دنیا کے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن کے مثل کوئی قرآن بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے، چاہے ایک دوسرے کی مدد کرے، تو اس سے بڑی دلیل تمہاری صداقت کی کیا ہے کہ تمہیں ہم نے ایسا قرآن دیا ہے، ان کو کہو سارے اکٹھے ہو کے بنائے قرآن کے مقابلے پہ۔ جب اس کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ کی نبوت کی صداقت، آپ کی رسالت کی صداقت کے لیے صرف وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر پھیر کے بیان کیا ہے قرآن میں، ہر قسم کی ہم نے مثالیں دی ہیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن بہت لوگ جو ہیں باوجود ان دلائل کے، باوجود قرآن کی صداقت و حقانیت کے وہ ایمان نہ لے آئے، انکار کیا۔ تو اللہ کے نبی کی دلیل جو ہے سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور سب سے بڑی صداقت محمد مصطفیٰ کی تائید جو ہے وہ قرآن ہے۔ جب قرآن پر ایمان نہیں لے آئے میرا محبوب تو اور کس چیز پر ایمان لائے؟ واللہ عالم۔ اگر ایک آدمی نے وضو کر لیا، استنجا کر لیا، نماز کے دوران قطرے گرتے ہیں تو میرے بھائی اگر یہ بیماری ہے، سلسل بول ہے کہ وہ قطرے بند نہیں ہوتے، تو اس کا اللہ نے آپ کو رعایت دی ہے کہ آپ انڈر ویئر یا نیچے کپڑا رکھیں اور ہر نماز کے لیے لیا وضو کریں۔ مثلا مغرب کے لیے جو آپ نے وضو کیا ہے اب وہ عشاء تک کافی ہے، اسی وضو سے نماز پڑھیں، طواف کریں، جو کچھ پڑھتے رہیں۔ پھر جب عشاء کا وقت آئے تو جا کے کپڑا بھی پاک کریں اور دوبارہ وضو کریں۔ تو اگر اس حالت میں نماز میں قطرے گرتے رہیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ کہتا جی کہ میں نے 2 دانت لگوائے ہیں مصنوعی اور وہ یعنی نکلتے نہیں ہیں، بڑے مضبوط ہیں، تو ان دانتوں سے غسل ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے۔ تو سارے لگوا لو، 2 لگا لو، 4 لگا لو، کوئی بات، بالکل وضو بھی ٹھیک ہے، غسل بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ جو بھی ہے سونے چاندی کے بھی دانت لگواؤ تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وضو بھی ہوگا، غسل بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اگر کسی نے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ تمتع نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں تمتع تب ہوتا ہے جب انسان رمضان کے بعد اپنے اہل والا جو میقات ہے وہاں سے عمرہ کرے۔ وہ کہتے ہیں یہ عمرہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بعض علماء حنابلہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عمرہ کر لیا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن تمتع ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، تمتع ان کے لیے ہوتا ہے جو باہر سے آئے، آفاق سے آئے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، وہ مکے میں رہنے والے نہ ہوں، تب ان کا جا کے تمتع یا قران ہوگا۔ اللہ عالم۔ کہتے تھے کہ جب سعودی سے ہم واپس اپنے ملک میں جاتے ہیں تو والدہ اپنے بیٹے کو بوسہ دیتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہن اپنے بیٹے کو بوسہ، بھائی کو بوسہ دینا، بہن جوان ہو بھائی جوان ہو تو بوسہ نہ دیں، بالکل، بس جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے السلام علیکم، یہ سر پہ ہاتھ پھیر دیا، بہن ہے بھائی چلو۔ ورنہ اس دور میں دور فتنے کا دور ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے کہ بہن اور بھائی۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ اگر بیٹا بھی ہے جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو وہ ماں باپ کے کمرے میں نہ سوئے، اس کو علیحدہ سلایا جائے۔ اب جناب آئے ہیں، آپ کی ڈپٹی جو ہے پاور پلانٹ میں تھی اور آپ کو کمپنی اسی شرط پہ لائی تھی کہ کوئی نہیں، آپ پر کوئی دم نہیں ہے، آپ ڈپٹی پہ آئے اور کمپنی کے کانٹریکٹ پہ پابند ہو کے آئے ہیں، آپ مجبور تھے۔ ہاں اگر اللہ توفیق دے اب تمہیں موقع ملے تو مدینہ شریف جا کے عمرہ کر لو تاکہ تمہارا میقات کا عمرہ ہو جائے انشاءاللہ۔ آدمی کا داماد جو ہے وہ پکڑا گیا ہے
اور پاکستان میں تو اس کی دولت جائیداد ہے لیکن یہاں نہیں ہے، تو کیا آدمی اپنے داماد کو زکوٰۃ سے مدد کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ، اب ایک آدمی کروڑ پتی ہے، مکے میں آیا، سب کچھ چوری ہو گیا، وہ بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، مسافر ہے، مستحق ہے۔ دیکھنا پڑتا ہے موجودہ حالت کو کہ موجودہ حالت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، مستحق ہے، اس کو دیں آپ۔ کہتے جی ہمیں نماز کا کتاب بتائیں نماز کی۔ میرا بھائی آپ کو ایک نماز پیمبر یا نماز پیغمبر تو وہ لکھی ہوئی ہے مسلک حنفی کے مطابق، اس میں تمام احادیث سے دلائل موجود ہیں، وہ کتاب لے لیں اور پڑھ لیں انشاءاللہ۔ قیام لیل جو ہے نماز فجر کے بعد نہیں ہوتا، بس اس کا وقت ختم ہو گیا۔ جب طلوع فجر ہوگا تو اس کے بعد اذان اور پھر 2 رکعت سنت فجر، تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ ایک 2 بھائی ہیں، ایک کے ہاں 2 بچے ہیں، ایک نے ماں کا دودھ پیا، دوسرے نے چاچی کا دودھ پیا۔ تو چاچی کا جس نے دودھ پیا اس کی چاچی ماں بن گئی، اس کی جتنی اولاد ہے اس کی بہن بھائی بن گئے، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات۔ جس نے نہیں پیا اس کا ہو سکتا۔ میں نے مدینہ منورہ سے جب آیا تو عمرہ نہیں کیا، مجھے کیا پتا کیوں نہیں کیا، وجہ ہونا کوئی مجبوری تھی، کوئی کام تھا، کوئی ڈیوٹی تھی، تو کوئی جرمانہ نہیں، ویسے اپنے شوق سے نہیں کیا، تو پھر تو عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم بھی دو۔ میرے والد نے مجھے مرتے دم کہا تھا کہ میرے نام سے 5000 روپے مسجد میں دے دینا۔ میں نے وہ پیسے بہن کی بیٹی کی شادی میں لگا دیا، نہیں مسجد میں دینے ہوں گے جیسے والد نے کہا تھا۔ والد کی وصیت کو تبدیل نہیں کر سکتے، جو موت کے وقت وصیت ہے وہ پوری کرنی ہو۔ آپ نے بہن کی بیٹی کی مدد کی، اچھا کیا، آپ کی بھانجی ہے، لیکن والد کی وصیت بھی پوری کریں۔ آدمی سمجھدار لگتا ہے نا جی، اس نے کہا والد کو بھی بھگتاؤ ایک ٹکٹ میں، بھانجی کو بھی بھگتاؤ۔ یہ پاگل نہیں ہوتے، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں پوچھتے، جان چھوڑانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے زندگی جو گزر گئی یہی بھگتتے بھگتتے تمہارے سوال۔ میں نے جی 9 تاریخ میدان عرفات میں گزارا، ٹھیک ہے۔ مغرب کے بعد عرفات سے نکلا، مزدلفہ آیا، رات کو ٹھہرا، صبح صادق ہونے کے بعد مینا روانہ ہوا، پھر کنکریاں لگایا، پھر سر مڈایا، طواف صفا کر کے گھر آ گیا، پھر گھر سے جا کر کنکریاں مارا۔ لیکن صبح صادق ہونے کے بعد اگر تم نے فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی ہے تو پھر تو دم نہیں ہے۔ اگر نماز سے تم مزدلفہ سے پہلے نکل آئے ہو تو ایک تو مزدلفہ کی دم ادا کرو، باقی تم نے سب ٹھیک کیا، جا کے کنکری ماراتے تھے، صرف مینا میں دن رات نہیں گزارے تو سنت سے محروم ہو گئے، لیکن دم کوئی نہیں پڑے گا۔ اب یہ مزدلفہ کا تمہیں پتا ہے کہ تم نے فجر کی نماز مزدلفہ کی حدود میں پڑھی تھی، ٹھیک ہو گیا، نہیں پڑھی تھی دم پڑ گیا۔ ایک آدمی نے اس کی بیوی اور 10 سالہ بچے کو سعودی عرب آیا، وہ نہیں آتی، اور بچہ امریکہ میں ہے، اس کے ساتھ بیوی نے سعودی عرب آ کر رہنے سے انکار کیا ہے، خلو کا مطالبہ کیا۔ بچہ عمر کے جس حصے میں ہے اس سے آگے اس کے بگڑنے کا سخت اندیشہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ ایک آدمی نے امریکہ سے سکونت چھوڑ کے سعودی عرب میں سکونت اختیار کر لی، اچھا کہ اپنی بیوی 10 سالہ بچے کو بھی سعودی عرب بلایا، وہ نہیں آتی، یعنی اپنی بیوی بھی اس کی نہیں آتی، 10 سالہ بچہ بھی نہیں آتا۔ اچھا، اور جناب یہ ہے کہ خلو کا مطالبہ، یعنی بیوی خلو کر رہی ہے تو بہرحال خلو وہ کر سکتی ہے، اس کو حق ہے، تو لیکن بچہ جو ہے وہ باپ کا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو اب ماں کا کوئی حق نہیں، چھوٹا بچہ ہو تو ماں کا حق ہے شریعت میں، لیکن انگریز کا قانون کیا کہتا ہے اللہ عالم۔
شریعت میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے، دودھ پینے والا ہے، حتیٰ کے بعد فقہا کہتے ہیں 12 سال تک تو ماں باپ کے پاس، ماں کے پاس رہے گا، لیکن بعد میں باپ کے پاس رہے گا۔ ویسے تم کوشش کرو سلو کرنے کی، اللہ کے بندے۔ یہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ میں خلو تب دوں گا جب بچہ میرے حوالے کیا جائے، بالکل جائز ہے، لیکن کوشش کرو سلو کرنے کی، پیار سے، محبت سے، کچھ سمجھاؤ، کچھ دعائیں کرو اللہ سے، اور اللہ پاک اس کو ہدایت سے بیوی کو وہ بھی آ جائے۔ بہن کا شادی کرے پھر اپنی بیٹی کا، جیسے حالات ہو، یہ کوئی پابندی نہیں۔ بہن کا رشتہ آ گیا ہے کر دو، بیٹی کا رشتہ آ گیا ہے کر دو۔ یہ تو دیہات کی بات ہوتی ہے، جاہلوں کی، ہو جی میری بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے بہن کا کیوں کروں، یا جی ابھی میری بہن بیٹھی ہوئی ہے تو بیٹی کا کیوں کروں۔ جس کا رشتہ خدا نے بھیجا ہے وہ کرو تاکہ بوجھ ختم ہو۔ ہمارے ملک میں جو میلاد منایا جاتا ہے وہ بدعت ہے، اس کا کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے۔ ایک آدمی کاروبار کی وجہ سے مکے میں آیا تھا، اس لیے اس نے احرام نہیں باندھا، پھر حج کا احرام مکے سے باندھا، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے۔ اگر آدمی 2، 3، 4 طواف کرے تو بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ طواف کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر دوبارہ طواف شروع کرے۔ کسی نے کسی کو پیسہ قرضہ دیا اور کہا کہ 2 مہینے کے بعد جب دو گے تو مجھے زیادہ دو گے، وہ حرام ہے، سود ہے اور لعنت ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم يسر امورنا فرج همومنا اصلح حاجاتنا اصلح احوالنا واولادنا وذريتنا وذرياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔